محترم ناظرین، آئیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ باپ نے جب بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا تو اللہ کے طرف سے دمبا بکرے کے شکل میں، بھیڑ کے شکل میں جو آیا، مکمل واقعہ ضرور سنیں اور شیطان کا منہ کالا کس طرح ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں آیا کہ ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھ کر اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر چوتھی شب خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خواب بھی پیغمبر علیہ السلام کا اور خواب بھی پیغمبر کا بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ ایک روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کروں، لہٰذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا کہ بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بہت ہی کم 7 یا 8 یا 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کے سر میں کنگھی کر کے، اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر، پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت حاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلایا دھلا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور حاجرہ کے سامنے سے نکل آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے ابھی کہنا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، آج اسماعیل علیہ السلام تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ نے ان سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے لے گیا۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس لعین نے کہا کہ خدا نے اسے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ پھر حضرت حاجرہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور اس لعین نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا ہے، ہم اس کو نہایت ہی آسانی سے بھٹکا سکیں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان نے بولا، نہیں، تمہارا باپ تم کو آج ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ آپ نے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کو تو یہ حکم خدا نے دیا ہے، وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، کیا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو پھر تو 1000 جان بھی میرے اللہ کی راہ میں فدا ہوں، اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے، تب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے عرض کی، اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر فرزند ارجمند کے سامنے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ترجمہ، پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لگتے جگر سے فرمایا، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں، تمہاری رائے کیا ہے؟ اے بیٹے، مجھے بتاؤ کہ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی، اے میرے ابا جان، یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے سعادت ہے، اور آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ بحکم خدا سوئے، رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی، میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے،
اور کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اے میرے باپ، کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔